اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں بھائیوں، میں محمود بن حشمت عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس ساخت کی خوبیوں اور حکمتوں کا ذکر کرنے پر آ جائیں تو کئی گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے، بلکہ مکمل طور پر سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ فی الحال ہم اس ساخت کے صرف 2 اعضاء یعنی کان اور زبان کا ذکر کرتے ہیں۔ کان اللہ تعالیٰ نے 2 عطا فرمائے ہیں، اور وہ بھی اوپن ٹو ایئر، یعنی بالکل کھلے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے، تاکہ ہم آسانی سے زیادہ سنیں، جبکہ زبان صرف ایک دی ہے، اور وہ بھی منہ کے اندر 32 مضبوط دانتوں کے حصار میں بند، تاکہ صرف اور صرف ضرورت کے وقت ہی کھولی جائے۔ یعنی یہ قدرت کی طرف سے میسج ہے، پیغام ہے کہ سنو 2 گنا اور بولو آدھا، یا یہ کہہ لیں کہ نان اسٹاپ سنتے رہو اور بولو صرف ضرورت پر۔ صوفیہ نے کہا ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں سننا سیکھ لے تو پھر وہ رب کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ ایک اچھا لسنر یعنی سننے والا زیادہ بولنے والوں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زبان کی تیزی سے بچیں، اور جو کچھ بھی منہ سے نکالیں بہت سوچ سمجھ کر نکالیں، یعنی پہلے تولو پھر بولو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خاموش رہو، یا پھر وہ بولو جو تمہارے لیے یا کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ دنیا میں فتنہ فساد کی جڑ 3 زے ہیں، یعنی زر، زن اور زمین، لیکن آج میں ایک زے کا اضافہ اور کرتا ہوں، یعنی زبان بھی فتنہ فساد کی جڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں منہ کے بل گرانے والی سب سے بڑی چیز زبان کی تیزی ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں منہ کے بل گرانے والی سب سے بڑی چیز زبان کی تیزی ہے، اور ہمارے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے ایک بیج کی شکل میں بو دیا جاتا ہے۔ اچھا لفظ نکلا ہے، قیامت کے دن لہلہاتے ہوئے خوبصورت پھلدار یا پھولدار پودے کی شکل میں ملے گا، اور جو کوئی برا لفظ نکالا ہے وہ زہریلی کانٹے دار جھاڑی کی شکل میں ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور یقیناً کسی اوزار یا مشین کی مدد سے نہیں، بلکہ صرف ہاتھوں ہی سے صاف کرنا ہوگا۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور تاریخ یا گزشتہ پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی غلط باتیں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں، بلکہ موجودہ دور میں دیے گئے خطبات اور بیانات بھی ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پر موجود ہیں۔ انہی ذرائع سے حاصل کیے ہوئے چند غلط اور اخلاق سے نہایت گرے ہوئے الفاظ اور بیانات ملاحظہ ہوں، یعنی فلاں بد مذہب ہے، فلاں بدعقیدہ ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں زندیق ہے، فلاں زندیقوں کا سردار ہے، فلاں ملحد ہے، فلاں مبلغ بے لگام ہے، فلاں تبلیغ اور اسلام کو بدنام کرنے والا ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں نجدی ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں شیطان ہے، فلاں بدعقیدت ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں شیطانی فرقہ ہے، فلاں شیطان کے پیروکار ہیں،
فلاں شیطانی لشکر ہے، فلاں واجب القتل ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مرتد ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد بھی غیبت اور برائی سے باز نہیں آتے ہیں۔ ان الفاظ کے علاوہ گالی نما الفاظ بھی ہیں جنہیں بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسب شیطان، یعنی شیطان کو بھی گالی مت دو۔ بہرحال الحمدللہ زبان کی تیزی اور غلط الفاظ اور بیانات سے پاک علماء کرام بھی موجود ہیں جو ہمارے لیے باعث ہدایت و رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کفار اور بدترین لوگوں سے سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اب آخر میں ایک حدیث کا ذکر کروں گا، لیکن اسے بیان کرتے ہوئے حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث نبوی ہے، علم و حکمت کا بہت بڑا سرچشمہ اور خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہارے جسم کے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ دو عضو، ایک تو زبان ہے اور دوسرا عضو تناسل ہے۔ ان دو کی ضمانت دے دو کہ ان کا غلط استعمال ہرگز نہیں ہوگا، باقی جسم کے اعضاء کی حرکات و سکنات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اور باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر کوئی خطا یا بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں، جسم کے اعضاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان بھی اسی سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ حافظ۔